بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 212 تا 228 اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں۔ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ اور کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ
خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لوڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر و مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر سے اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔